بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، بے انتہا صدمہ پہنچا جب یہ خبر موصول ہوئی کہ آج ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی نصیر الدین احمد صاحب نہیں رہے، وہ اس دنیا سے جا چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علاقہ میوات کے بڑے علماء میں سے تھے، کبار علماء میں سے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی، علم کی بہت لمبی عمر تک خدمت کی ہے۔ قریباً 50 سال تک تدریسی خدمت سے وابستہ رہے ہیں۔ حضرت مہدیان میں شیخ ثانی رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب عبدالرب میں شیخ اول رہے ہیں، اور قریباً 15-20 سال سے مدرسہ حسین بخش جامع مسجد دہلی 15-20 سال سے قریب شیخ اول کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہزاروں طلباء کو سیراب کیا ہے اور ان کی علمی تشنگی کو بجھایا ہے، علمی سیرابی ہزاروں طلباء کی ہے۔ حضرت مفتی صاحب بے انتہا ملنسار آدمی تھے، بے انتہا ایک سادہ مزاج آدمی تھے، علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، علم سے، احادیث شریفہ سے بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا۔ حضرت مفتی صاحب کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اور حضرت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب، مفتی نصیر الدین احمد صاحب تعلیمی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بے انتہا لیاقت اور صلاحیت کے مالک تھے، ذی استعداد عالم تھے، بڑے بڑے کبار علماء میں سے تھے۔ بہت بڑی بات ہے کہ 40 سال تک حدیث کی خدمت انجام دیتے رہے۔ فتاویٰ میں بھی حضرت کو ایک بہت بڑا ملکہ حاصل تھا، فتویٰ نویسی بھی حضرت کا کام تھا، اور بے انتہا عمدہ انداز میں فتویٰ نویسی کا کام کیا کرتے تھے، اور عوام کی فتویٰ نویسی کے ذریعے سے بہت ساری گتھیوں کو سلجھایا کرتے تھے، اور بہت سارے اہم مسائل کو انہوں نے بہت سلیس انداز میں سلجھایا ہے۔ آخری وقت میں میری ان کے تیسرے نمبر کے صاحبزادے مفتی ضیاء الحق صاحب سے بات ہوئی تو بتا رہے تھے کہ اس دورانیے میں جب مرض الوفات چلا ہے، اس میں بھی اللہ کے کرم سے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹے ہیں، اور رات کے 2 بجے اٹھے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں 2-4 باتیں کرنے کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور داعی اجل کو لبیک کہا، اور دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علاقہ میوات کو ایک بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ علاقہ میوات میں ایک بہت بڑا کھلا ہوا ہے شیخ الحدیث صاحب کے جانے کی وجہ سے، اور یہ ہے کہ موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ ایک عالم کے مر جانے سے گویا کہ سمجھو پوری دنیا مر چکی، پوری دنیا کے لیے ایک سوگ کی بات ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہونہار اور ایک ایسے عظیم الشان علماء اکرام، ایسے عالم دین جب ہمارے بیچ سے جاتے ہیں تو پھر بڑا صدمہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ جو گیا ہے اس کا خلا پور نہیں ہوا ہے۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا نعم البدل عنایت فرمائے۔ طلباء کو ابھی میں نے پوچھ رہا تو مجھے بتا رہے تھے کہ بخاری شریف کے 17 صفحے بچے تھے، بخاری جلد اول کے۔ طلباء اس بات کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ شیخ صاحب صحت یاب ہو کر تشریف لائیں گے، اور بخاری شریف کا اختتام حضرت شیخ صاحب خود ہی کروائیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور حضرت داعی اجل کی طرف کوچ کر گئے، اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عنایت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ باقی ہزاروں طلباء کو سیراب کیا ہی ہے، ہزاروں شاگردان کو تیار کیا ہے، علوم نبوت سے فیض یاب ہوئے ہیں ہزاروں طلباء حضرت سے۔ باقی حضرت کی جو اولاد ہے ان میں بھی الحمدللہ 3 حافظ ہیں، 2 مفتی ہیں، تو ایک بڑا گہوارہ چھوڑ کر گئے ہیں علم دین کا۔ امید یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائیں گے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے اس بات کی درخواست بھی کرتے ہیں کہ حضرت کا نعم البدل ہمیں عنایت فرمائیں۔ یہ تقریباً 67 سال 68 سال کی عمر میں، 68 اور 70 کے بیچ کی عمر رہی ہوگی، اس عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، لمبی عمر پائی ہے، اور اس پوری عمر میں حضرت نے دین کی خدمت کی ہے۔ اب آج حضرت کی نماز جنازہ ظہر کے بعد میں ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ علاقہ میوات کے زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے، اور میں علماء میوات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تو خاص طور سے زیادہ تعداد میں حضرت کی نماز جنازہ میں
شریک ہوں تاکہ ہم ان کا کچھ حق ادا کر سکیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علاقۂ میوات میں ایسے عظیم علماء، ایسے کبار علماء پیدا فرمائے ہمارے بیچ میں ہیں۔ یقیناً ہم ان سے ان کی قدر نہیں کر سکے جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کے جانے کے بعد جو ان کے طلباء ہیں اور جو ان سے فیضیاب ہوئے ہیں وہ دین کے کام کو مکمل تندہی کے ساتھ ایسے ہی کریں گے جیسے کہ حضرت فرماتے رہے اپنی زندگی میں، تاکہ ان کے لگائے ہوئے یہ شجر، تاکہ لگائے ہوئے ان کا یہ پودا ایک برگ و بار لا سکے اور صبر آور ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔